لگے گا اس قبر کی تاریکی میں، اس قبر کی اندھیری میں میرا بنے گا کیا، میرا ہوگا کیا؟ میرے آقا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اے آقا میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اے آقا میرے لیے کچھ حکم فرما دیجئے۔ میرے آقا نے سر نیچے کو جھکا لیا، میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا جب تم نے تنہائی میں یہ گناہ کیا تھا اور کسی کو معلوم نہ تھا تو اپنے گناہ کو پردہ پڑا رہنے دیتے، کیوں کسی کو بتایا ہے؟ یہاں سب لوگوں کے سامنے کیوں بتایا ہے؟ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ جب تم تنہائی میں کوئی گناہ کر لو تو اس کی تنہائی میں توبہ کرو، اور جب توبہ کر لو تو لوگوں کے سامنے شیخی کے طور پر بیان مت کرو کہ ہم بھی پہلے ایسا کرتے تھے، ہم نے بھی یہ کام کر کے چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ کے بندے شکر کر ادا اللہ کا کہ اللہ نے تجھے نیکی کی توفیق دے دی ہے۔ اب جب حضرت عمر فاروق نے اتنی بات کہی تو یہ صحابی رسول اٹھ کے جانے لگے۔ آقا کریم نے کچھ دیر کے بعد چہرے کو اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا ہے میرے صحابی کو بلا کر لے کر آؤ۔ آقا کریم نے نظر عنایت فرمائی، اور جب نظر عنایت فرمائی تو بلانے کے بعد ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں انسان کی برائی کو لے جاتی ہے۔ اور میرے پیارے آقا کریم نے فرمایا کہ نماز کو ادا کرو، دل میں بھی ادا کرو اور رات میں بھی ادا کرو، انشاءاللہ تم نیکیاں کرتے رہو گے، اللہ تمہارے گناہ اور خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز کو بہت دل سے لگائیے۔ غوث پاک کی 11ویں شریف منانے والوں، قادری کمیٹی میں آنے والوں اور آل رسول کا دیدار کرنے والوں، آپ کنرکی کی بستی میں رہتے ہو اور یہاں علماء، مدرسین، مدارس، مساجد کی کثرت ہے، عوام اہل سنت رہتے ہو، اور عوام اہل سنت الحمدللہ یہی حق پر ہے، یہی حق پر ہے۔ اور میرے پیارے انہی کا ایمان اصل ہے، انہی کی آقا کریم کے ساتھ سچی محبت ہے، غوث پاک کے ساتھ ان کی سچی محبت ہے، امام حسین کے ساتھ ان کی سچی محبت ہے۔ جس میدان میں دیکھو گے تو یہی حق پر نظر آئیں گے۔ کوئی افراط کا شکار ہو گیا تو کوئی تفریط کا شکار ہو گیا، اگر حق و جانب کوئی ہے تو اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ میرے پیارے لیکن نماز کسی پہ معاف نہیں ہے۔ اگر ایمان والے بھی ہو تو ایمان کے بعد اگر کسی عبادت کا صحیح معنی میں نمبر آتا ہے، اور اگر کوئی خاص عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ میرے پیارے اگر نماز ادا نہیں کرو گے تو کتنے پنتیلے پکاتے رہو تو غوث پاک خوش نہیں ہوں گے، کتنے ہی جلسے کراتے رہو، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو غوث پاک تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ غوث پاک تو تب خوش ہوں گے 5 وقت کی نماز ادا کرو، اور تمہارے پاس اگر پتیلا پکانے کا بھی اگر حساب نہیں ہے تو ایک گلاس پانی رکھ لو، غوث پاک کا نام لو، انشاءاللہ نظام الدین رحمتہ کو یقین ہے کہ غوث پاک تم پر بغداد سے نظر کرم فرمائے۔ غوث پاک کی 11ویں مناتے ہو، علماء کرام سے محبت کرو، ان کے صحبت میں بیٹھو۔ آج ہمارا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو میرے پیارے نوجوانوں کا طبقہ تو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر گناہ کرنا بالکل ہمارے لیے جائز ہے۔ موبائل یہ سمجھتے ہیں یا کھیل تماشے کی کوئی بات آتی ہے تو ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے کرنا ہی ہے، یہ کامیڈی دیکھنی ہے یا پھر موبائل میں گانا بجانا دیکھنا ہے یا میرے پیارے اس طریقے کی غلط حرکتیں کرنی ہے، تو نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے تو کرنا آسان ہے۔ لیکن اے میری قوم کے نوجوانوں، یاد رکھ لینا، اپنی موت کو مت بھولنا، اپنی قبر کو مت بھولنا، اپنی قبر کی تاریکی کو مت بھولنا، ورنہ تو یاد رکھ لینا یہ جسے قبر تم دیکھتے ہو نا، یہ مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے، حقیقتاً تو یہ مٹی کا ڈھیر تمہیں ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہاری قبر مٹی کا ڈھیر جو دکھائی دیتا ہے۔ اگر تمہارے اعمال درست نہ ہوئے، اللہ کی نافرمانی میں اگر تم دنیا سے گئے ہو، ماں باپ کا دل دکھا کے گئے ہو، نمازیں چھوڑ کے گئے ہو، میرے پیارے دوسروں کا حق مار کے گئے ہو، شراب اور جوا کھیل کے گئے ہو، تو میرے پیارے یاد رکھ لے
دینا، اللہ تمہاری قبر میں تمہارے لیے آسانی نہیں دے گا، بلکہ تمہاری قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اگر تم نے ماں باپ کا دل نہیں دکھایا ہے، ماں باپ کی خدمت کی ہے، علماء کرام کی باتوں کو سنا ہے، ان پر عمل کیا ہے، نماز کی پابندی کی ہے، غوث پاک کی محبت کو سچائی کے ساتھ دل میں رکھا ہے، تو یہ قبر تمہاری میرے پیارے، یہ قبر تمہاری جنت کا باغ بنتی ہوئی نظر آئے گی، اور اللہ تم پر اپنی رحمتیں برساتا ہوا نظر آئے گا۔ صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج اگر خود 50% بگڑا ہوا ہے نوجوان، تو دوستی اس سے کرتا ہے جو 80% بگڑا ہوا ہے۔ علماء کرام کے پاس نہیں بیٹھتے نوجوان، امام حضرات کے پاس نہیں بیٹھتے، اس لیے یہ سوچتے ہیں کہ امام صاحب کے پاس بیٹھیں گے تو کہیں گے ٹوپی اوڑھو، امام صاحب کے پاس بیٹھیں گے تو کہیں گے داڑھی رکھ لو، امام صاحب کے پاس بیٹھیں گے تو نماز پڑھنے لگو، ایک نہ ایک دن گھوم پھر کے امام صاحب دین کی باتیں کریں گے، ارے ان کے پاس جا کے کیا ہوگا، یہ تو دین کی باتیں بتائیں گے، ہمارا کام دین کی باتیں سننا تھوڑی ہے، ہمارا کام تو کھانا اور کمانا ہے، اور بس ہمارا کام تو دنیا کی بغاوت اور خرافات میں وقت گزارنا ہے۔ لیکن میرے پیارے یاد رکھ لینا، جیسوں کی صحبت بیٹھو گے تم ویسے بنتے چلے جاؤ گے، علماء کرام کے پاس بیٹھو گے تو انشاءاللہ نمازی بن جاؤ گے، علماء کرام کے قدموں کو پکڑو گے، ان کے دامن سے وابستہ ہوگے تو انشاءاللہ غوث پاک کی محبت تمہارے دل میں اتر جائے گی، آقا کریم کی محبت تمہارے دل میں اتر جائے گی۔ اور عالم سے محبت کرنے کا مقام تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی عالم دین سے مصافحہ کرتا ہے تو آقا کریم فرماتے ہیں وہ مجھ سے مصافحہ کرتا ہے، کوئی عالم دین کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ میرے پاس بیٹھتا ہے، اور جو دنیا میں میرے پاس بیٹھے گا اللہ جنت میں بھی اسے میرے ساتھ بٹھائے گا۔ میرے پیارے صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، اچھوں کی صحبت بیٹھو گے تو انشاءاللہ اچھے بن جاؤ گے، اور شرابیوں کی صحبت بیٹھو گے تو ایک دن شرابی بن جاؤ گے، جواریوں کی صحبت بیٹھو گے تو ایک دن جواری بن جاؤ گے، مکار اور غداروں کی صحبت بیٹھو گے تو ایک دن مکار اور غدار بن جاؤ گے، اور اگر بدعقیدہ یا بے ایمانوں کی صحبت بیٹھو گے تو ایک دن بدعقیدہ بن جاؤ گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں علماء کا دامن پکڑو، ان سے بہترین دوست نہ دنیا میں ہے، اور یہ تمہارا آخرت میں بھی ساتھ دیں گے، قیامت کا جب دن آئے گا تو تمہارے دوست تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، تمہارے گھر والے تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ میدان محشر جب قائم کیا جائے گا، یہ زمین تابے کی بنا دی جائے گی، یہ سورج سوانے سے پر آ جائے گا، اور میرے پیارے کھوپڑیے تمہاری ہانڈیوں کی طرح ابل نہیں ہوں گی، باپ بیٹے کا ساتھ نہ دے گا، بیٹا باپ کا ساتھ نہ دے گا، حالات یہاں تک بگڑ جائیں گے کہ اللہ قہر و غضب میں ہوگا، انبیاء و مرسلین اپنی امتوں کی شفاعت سے انکار کر دیں گے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا، لیکن جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو میرے پیارے نمازی جنت میں جائیں گے، حاجی میرے پیارے جنت میں جائیں گے، غازی جنت میں جائیں گے، لیکن علماء کرام کی جب باری آئے گی تو اللہ فرمائے گا تم رکے رہو، عرض کریں گے میرے مالک حاجیوں کو ہم نے بتایا کہ تم یہ کرو تو حاجیوں کو تم نے جنت میں بھیج دیا، نمازیوں کو ہم نے بتایا، غازیوں کو ہم نے بتایا، لیکن میرے مالک ہمیں کیوں روک دیا گیا؟ اللہ فرمائے گا کہ وہ سب اکیلے گئے، لیکن تم اکیلے نہیں، بلکہ جس کی شفاعت کرو گے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ابھی میرے پیارے کچھ دن پہلے ہر بستی، ہر قصبے، ہر گاؤں چور آ گئے، چور آ گئے، چور آ گئے، کیا ہو رہا ہے؟ ڈرون آ گئے، ڈرون آ گئے، 7 لوگوں کو راتوں رات نیند نہیں آتی۔ اے میرے پیارے اگر تمہارے دل میں خوف خدا اتر جائے تو میں سمجھتا ہوں تمہیں اپنی موت کو اگر حقیقت کر تم نے یاد کر لیا تو تمہیں نیند نہیں آئے گی، اگر تم نے قبر کی تاریکی کو یاد کر لیا تو تمہیں نیند نہیں آئے گی، قبر کی ہولناکی کو اگر تم نے یاد کر لیا تو تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ میرے پیارے موت کوئی آسان چیز نہیں ہے، جس بادشاہ کی 1000 برس کی عمر ہوئی میرے پیارے جس دن اسے موت آئی گھٹنوں کے بل زمین پہ گر پڑا اور کہنے لگا مجھے معلوم نہ تھا کہ اس زندگی کا انجام یہ ہے۔ اے میرے پیارے اے نوجوان تیری طاقت کی بساط کیا ہے، تیری صحت کی بساط کیا ہے، اے میرے پیارے تمہارے غرور و تکبر کی بساط کیا ہے، تم کو مٹا دیا جائے گا، تمہارا کوئی
کوئی نام تک لینے والا نہ ہوگا. تمہارے گھر والے بھول جائیں گے, تمہارے خاندانی تمہیں بھول جائیں گے, تمہارے بستی والے تمہیں بھول جائیں گے, تمہاری طاقت باقی نہ رہے گی, تمہاری صحت باقی نہ رہے گی. اپنی موت کی تیاری کرو, اپنی قبر کی تیاری کرو, میدان محشر کی تیاری کرو. میرے پیارے, اگر تم اسی طریقے سے نافرمانی کرتے رہے تو میرے پیارے یاد کرو, موت کی تکلیف ایسی ہے, موت کی تکلیف ایسی ہے جس تکلیف کی وجہ سے بڑے بڑے طاقتور ہونے لگتے تھے. یہ موت ہے کہ جس نے کتنے طاقتوروں کو, کتنے پہلوانوں کو اس زمین سے اٹھا کے زمین کے اندر پہنچا دیا ہے. اے میرے عزیزوں, اے میری قوم کے نوجوانوں, آج اس غوث الورا کانفرنس میں آئے ہو تو آج سچے دل سے آج توبہ کر کے جاؤ گے. غوث پاک کی محبت میں آج توبہ کر کے جاؤ گے انشاءاللہ. غوث پاک کی محبت میں اعلان کر کے جاؤ گے کہ انشاءاللہ غوث پاک کی محبت کا اعلان یہ ہے کہ آج سے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں گے, اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو داڑھی بھی رکھیں گے, اور اپنی زندگی کو سنت رسول کے مطابق گزاریں گے. اچھوں کی صحبت بیٹھیے. چوروں کے خوف سے لوگوں نے سونا چھوڑ دیا, نیند بھاگ گئی, لیکن اپنی آخرت کو تو بھی یاد کرو, قبر کو تو یاد کرو, موت کو تو یاد کرو. غوث پاک کی بریانی کھانے والوں, قبر کی بھی تو یاد کرو. قبر کیسی ہے, کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آج, آخر موت ہے. آخر موت ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. کھا گئی زمین و جوا کیسے کیسے, بے نشاں ہو گئے نامور کیسے کیسے, بے نشاں ہو گئے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری طاقت کی حیثیت کچھ نہیں, تمہاری دولت کی بساط کچھ نہیں. یہ زمین تو جنا کیسے کیسوں کو نکل گئی. نوشیروہ بے شمار دولت تھی, قارون, حامان, شداد, سب کے نام مٹ گئے, لیکن کوئی دنیا میں نہ رہا. تو تم کیا رہو گے؟ میرے پیارے, اچھوں کی صحبت کا ذکر کیا. اچھوں کی صحبت اختیار کرو, اور جب اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے میرے پیارے, ان سے محبت کرو گے, ان کی نقل کرو گے انشاءاللہ. جب ان کی نقل کرو گے, ان کے پیچھے پیچھے چلو گے, ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالو گے تو اللہ تمہیں بھی اچھا بنا دے گا. آؤ ذرا میرے پیارے ذہن کو قریب کرو. آؤ ایک بات سناتا ہوں میں آپ کو, آپ ذہن کو قریب کیجئے, دل کے کانوں سے میری اس بات کو سنیے. ایک بستی میں میرے پیارے ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہوتا ہے. ایک بستی میں گھس جاتا ہے. ایک صاحب کے جب گھر میں گھسے تو گھر والے جاگ جاتے ہیں, اور جب گھر والے جاگے میرے پیارے تو گھر والے جاگ گئے اور شور مچ گیا. آخر بستی میں پوری بستی میں شور مچ گیا کہ چور چور, ہر طرف شور مچ گیا. اب جب چور نکل کر بھاگے, ڈاکوؤں کی جماعت نکل کر بھاگی تو گاؤں والوں نے ان کا پیچھا لے لیا. ڈاکو اگر اس راستے پہ تو گاؤں والے بھی ان کے پیچھے پیچھے. آخر بھاگتے بھاگتے بہت دیر ہو گئی. ڈاکوؤں کو کوئی جگہ چھپنے کے لیے نظر نہیں آتی. آخر کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں, اور مسجد کا دروازہ کھلا ہوا پاتے ہیں. تمام ڈاکوؤں کی جماعت ہے میرے پیارے, اس مسجد میں ڈائریکٹ گھس جاتے ہیں. جلدی سے ڈاکوؤں نے کہا کہ نماز کی شکل بنا لو. اب میرے پیارے سردار آگے کھڑا ہوتا ہے, اور کھڑا ہونے کے بعد تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر. تمام کے تمام ڈاکو نماز نہیں پڑھ رہے تھے, محض ایک نماز کی نقل بنا کر کھڑے ہو گئے. میرے پیارے گاؤں والے بھاگتے بھاگتے پیچھے پیچھے آئے. ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں. آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہاں کوئی چور نہیں ہے, یہاں تو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں, چلو واپس پلٹ کر چلتے ہیں. جب لوگوں نے اتنی بات کہی اور لوگ واپس پلٹ کر جانے لگے, ڈاکوؤں کا سردار
میرے پیارے بڑی چیخ مار کے رویا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پورا بدن کپ کپانے لگا، بدن پہ پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرے پیارے چیخیں مار مار کے روتا۔ تمام ڈاکو کی جماعت نے کہا اے سردار تم بڑے بہادر تھے، بڑے ہمت والے تھے، تم تو کہیں اور کسی میدان میں تم ڈرتے نہیں تھے، آج کیا ہوا ہے؟ آج تم کیوں کپ کپا رہے ہو؟ آج تم چیخیں مار مار کے رو کیوں رہے ہو؟ اے سردار وجہ کیا ہے؟ میرے سردار بات کیا ہے بتانی ہوگی۔ سردار کہنے لگا اے میرے بھائیو، آج تک بہت سارے ظلم کیے، آج تک بہت سی چوریاں کی، آج تک بہت سی ڈکیتیاں ڈالی، اے میری جماعت کے ڈاکو، اب تمہارا جو دل چاہے، جو دل چاہے، جس کا دل چاہے وہ کرتا رہے، لیکن آج سے میں ڈکیتی نہیں ڈالوں گا، آج سے میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی کو ستاؤں گا نہیں۔ ڈاکو کی جماعت نے کہا سردار بات کیا ہے؟ صحیح بات کر کے بتاؤ۔ ڈاکو کا سردار کہنے لگا اے میری جماعت کے لوگوں، وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، آج نماز کی نقل کی تھی تو اللہ نے ذلت سے بچایا ہے، اللہ نے رسوائی سے بچایا ہے، نہ جانے کتنی پٹائی ہوگی، نہ جانے انجام کیا ہوگا۔ اگر نماز کی نقل کی ہے تو اللہ نے عزت رکھی ہے اور حقیقت نماز پڑھ لیتے تو پھر کیا عالم ہوتا۔ آج سے تمام لوگوں، اے میری جماعت کے لوگوں میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ ڈاکو کے سردار جب اتنی بات کہی، تمام ڈاکو کی جماعت کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہا سردار جب چوری کرنے میں تمہارے ساتھ تھے، جب سردار ڈکیتی ڈالنے میں تمہارے ساتھ تھے، آج نیک کام کی باری آئی ہے تو تمہارا ساتھ نہ چھوڑیں گے، آج توبہ کی باری آئی ہے تو تمہارا ساتھ نہ چھوڑیں گے، تمہارے ساتھ چوری کی تھی، تمہارے ساتھ ڈکیتی ڈالی تھی تو سردار آج توبہ بھی تمہارے ساتھ کریں گے۔ تمام کے تمام ڈاکوؤں نے سچے دل سے توبہ کی اور تمام کے تمام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے میرے مالک، اے تمام جہانوں کے مالک، تمام حمد و ثنا تیرے لیے، تمام تعریفیں تیرے لیے، تمام خوبیاں تیرے لیے، اے مالک حقیقی، اے بادشاہ حقیقی، اے میرے مالک تو ہر عیب سے پاک منزہ بری ہے، اے میرے مالک تو جیسا کوئی نہیں ہے، تیری بادشاہت میں کسی کو شرکت نہیں ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ تو رحیم ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ تو کریم ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ تو رحمان ہے۔ اے اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، اے اللہ ہم نے بڑی خطائیں کی ہے، اے اللہ ہم نے بڑے ستم کیے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے زار قطع رو رہے ہیں، سجدے میں سر رکھ دیا ہے اور عرض کرتے ہیں میرے مالک یہاں تک آنا ہمارا کام تھا، میرے مالک کا بخشنا تیرا کام ہے۔ میرے مالک وہ تمام کے تمام ڈاکو ان نیک لوگوں میں سے شمار ہوئے کہ جن کا شمار اولیاء کرام میں سے ہوا۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تم حوصل والا کانفرنس میں آئے ہو، حوصل پاک کے نام پہ تم نے یہ پیسہ خرچ کیا ہے، علماء کرام کو بلایا ہے۔ آج اگر تم یہاں سے نماز کا عہد کر کے نہ گئے، اگر تم نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، حوصل پاک خوش نہیں ہوں گے۔ میں نظام الدین رامپوری اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اگر تم نے آج اس محفل میں سچے دل سے توبہ کر لی کہ آج سے نمازیں پڑھیں گے، روز پاک بھی کرم فرمائیں گے اور مدینے سے میرے آقا بھی کرم فرمائیں گے، جس کی طرف میرے پیارے میرے آقا کا کرم تو ایسا ہے، بھوکا آئے تو کھانا کھا کے جاتا ہے، پیاسا آئے تو پانی پی کے جاتا ہے، گناہگار آئے تو توبہ کر کے جاتا ہے۔ میرے آقا کے دریائے کرم پہ جب بریلی کے تاجدار کی نظر پڑتی ہے، علم و حکمت کے تاجدار کی نظر پڑتی ہے، علم و حکمت کے شہریار کی نظر پڑتی ہے، سنیوں کے رہنما کی نظر پڑتی ہے، امام عشق و محبت پکار کر کہتے ہیں واہ کیا دین و کرم ہے، شریف عطا تیرا نہیں، صرف کا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میرے آقا حضرت تو آگے بڑھتے ہیں اور میرے آقا کی شان کو اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو تو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بچل کے کہیے سبحان اللہ۔ میرے پیارے علم و حکمت کے تاجدار کی شان دیکھنا چاہتے ہو، بریلی کے قلندر کی شان دیکھنا چاہتے ہو، وہ جب میرے آقا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، میرے آقا کی تعریف بیان کرتے ہیں، میرے آقا کے معجزات کو بیان کرتے ہیں، تو میرے پیارے کہیں پکار کر کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، دل سما چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، اور پکار کر کہتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں تمہیں وہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔
प्यारे नमाज की पाबंदी के इंशाअल्लाह ताला गौस पाक की इस महफिल में आए हो तो इंशाअल्लाह ताला नमाज की पाबंदी का इंशाअल्लाह ताला आप मेरे प्यारे आज के वक्त में हो क्या रहा है, हालात कैसे है। आज इतनी फतन और फसाद का दौर है कि मेरे प्यारे बहन बेटियां हमारी बेटियों तक भी आवाज पहुंच रही होगी और नौजवान इस महफिल में बैठ के सुन रहे हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज प्यार और मोहब्बत झूठे बहुत मोहब्बत चल रही है, झूठा प्यार बहुत चल रहा है। लड़का कहता है तेरे बगैर नहीं जीऊंगा, लड़की कहती है तेरे बगैर नहीं जीऊंगी। मेरे प्यारे देखो तो सही, 18-20 साल तक जिस बेटी को बाप पालता रहा, जिस बेटी को 18-20 साल तक बाप ने परवरिश की, और जब वो नौजवान हो जाती है तो वो बाप की और पूरे खानदान की इज्जत को नीलाम करने के लिए तैयार हो जाती है, पूरे खानदान की इज्जत को दांव पे लगा देती है। ऐ मेरी बहन बेटियों, अपने बाप की इज्जत की कदर कर लो वरना तुम्हारे सर पे कोई दुपट्टा रखने वाला ना मिलेगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपने बाप की इज्जत का ख्याल करो। इस बाप ने तुम्हें चलना सिखाया है, इस बाप ने तुम्हें खाना और पीना सिखाया है, इस बाप ने तुम्हें पहनना ओढ़ना सिखाया है, इस बाप ने तुम्हारे खातिर अपनी जवानी को लुटा दिया है, इस बाप ने तुम्हारी खातिर ना अंधेरा देखा, ना उजाला देखा, ना सर्दी और गर्मी देखी, इसे मजदूरी कर करके तुम्हें पाला है। नौजवानों, अपने बाप का दिल मत दुखाना, मेरी बेटियों अपनी माँ का दिल मत दुखाना। ये बाप तुम्हारा अगर नाराज हो गया तो तुमसे गौस पाक राजी नहीं होंगे, तुमसे आक़ा करीम राजी नहीं होंगे, तुमसे अल्लाह राजी नहीं होगा। अगर तुम्हें गौस पाक को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है, मेरे प्यारे आका को राजी करना है तो माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, गौस पाक भी राजी है और मेरे आका भी राजी है। ऐसा ही पिछले जमाने में एक नौजवान था, उसका किसी औरत पर दिल आ गया। दिल चले तो दिल चले होते हैं, बैठे होंगे यहाँ भी कितने जिनके हाथ में अब भी मोबाइल ही चल रहा होगा, अब भी मोबाइल ही चल रहा होगा। बात की शिकायतें तो यहाँ तक आ रही हैं, माँ बाप बता रहे हैं कि हजरत रात में भी ऐसे ही करता रहता है। अभी करीब के कस्बे में आपके बिलारी में एक नौजवान का ज्यादा मोबाइल चलाने की वजह से गर्दन का ऑपरेशन हो रहा है। ज्यादा मोबाइल चलाने की वजह से बताइए क्या होगा, मोबाइल ही चलाओगे। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह भी एक मजमून भी लिखा था इस ताल्लुक से कि हमारे स्टेजों पर मोबाइल चलाने की उलमा में कसरत। बुरा ना माने, अगर मेरी भी कोई गलती हो तो बाद में इस्लाह कर दें। मेरा मकसद कुछ ही को बुरा भला कहना नहीं है, लेकिन मेरा भी यही हाल है। लेकिन हम सबको अपनी अपनी इस्लाह की जरूरत है, हमें भी और आप सबको भी इस्लाह की जरूरत है। ये चंद लम्हात आपने हमें दिए, ये भी कामयाब ना हुए तो फिर कब कामयाब होंगे। मैंने इब्तदान आपको थोड़ा सा डांटा, मेरा मकसद ये था कि हम यहाँ तक आए हैं, हमने भी अपना वक्त दिया है, तो ऐसा नहीं कि हमारा वक्त फजूल है। आए हैं हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, पेशावर नहीं है, दर्सगाह पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 10 साल से दर्सगाह पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन से नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी पढ़ाया जाए, आपको कुछ बताया जाए। मैं चाहता तो गौस पाक की 20-25 करामतें बयान करके चला जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मुताला है, लेकिन सिर्फ करामत सुन के काम नहीं चलेगा। नमाज जब तक फर्ज है उसको अदा ना किया जाए, नवाफिल काम के नहीं जब तक के फराइज अदा ना हो। बेशक नौजवान का दिल आ गया एक औरत पर, औरत शादीशुदा थी, और जो है इस नौजवान ने उस औरत से मिलने का इजहार ख्याल किया और एक खत लिखने के बाद मेरे प्यारे औरत के पास भेज दिया और कहा कि मैडम तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे औरत बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ी नेक और परहेजगार मुत्तकी थी, उसका शोहर भी बड़ा नेक था, बड़ा मुत्तकी और परहेजगार था। मेरे प्यारे इस औरत ने कहा मेरे शोहर मैं तुमसे बात बताना चाहती हूँ। शोहर ने कहा कि बताओ क्या बताना चाहती हो। आज मेरे प्यारे की हमारे मुआशरे में बहुत सारी तलाकें इस बुनियाद पर हो रही है कि शोहर औरत के बारे में बदगुमान हो जाता है, औरत शोहर के बारे में बदगुमान हो जाती है, बहुत सारी तलाकें इसी बुनियाद पर हो जाती है। मेरे प्यारे शोहर को अपनी बीवी पर भरपूर एतमाद करना चाहिए और बीवी को अपने शोहर पर भरपूर एतमाद करना चाहिए। मेरे प्यारे बीवी ने कहा मेरे शोहर ये कोई आदमी है जिसने मुझ पर जो है मिलने का इजहार किया है और वो मुझसे मोहब्बत करता है, तुम्हारा क्या ख्याल है
یہ بتاؤ. شوہر کہتا ہے میری شریک حیات تمہاری کیا مرضی ہے جیسے تم چاہو. یہ دیکھو محبت ہے اور اپنائیت ہے. جب ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے, جب ایک دوسرے پر بھروسہ ہوتا ہے تب یہ بات ہوتی ہے میرے پیارے. ورنہ کوئی ایسا ویسا ہوتا تو بعد میں یہ کہتا پہلے لٹھیا سوتتا صحیح طریقے سے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی یہ بات مجھ سے پوچھ لے گی. میرے پیارے شوہر نے کہا تمہارا جیسی مرضی ہو ویسا کر لیجیے. میرے پیارے بیوی کہتی ہے میں اسے جواب دوں گی. بیوی نے خط لکھا اور خط میں یہ بات تحریر فرما دی, اے نوجوان اگر تم مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور واقعی تم مجھ سے سچی محبت کرتا ہے تو پہلے تجھے فلاں مسجد میں فلاں امام کے پاس 40 روز تک باجماعت نمازیں ادا کرنی ہوگی. نوجوان کے پاس جب یہ خط پہنچتا ہے تو میرے پیارے خوشی سے اچھل جاتا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. محلے کی مسجد میں محلے کے امام صاحب کے پیچھے 40 دن باجماعت نمازیں ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. خوشی سے اچھل گیا اور اسی دن سے پابندی سے نمازیں پڑھنی شروع کر دی. جب 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن 30 دن ہوئے, جب 40 دن پورے ہوئے تو میرے پیارے اس کی دل کی دنیا دھیرے دھیرے بدلتی چلی گئی. آخر جب 40 دن ہو گئے تو وہ عورت بھی مومنہ تھی, متقیہ پرہیزگار تھی. میرے پیارے وہ مومن ہوتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے وہ وعدے کا بھی پابند ہوتا ہے. اس نے کہا کہ اس مرد سے کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں, اگر وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو مل لے. جب اس مرد تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا پہلے میرا اس عورت پہ دل آ گیا تھا, اس عورت سے دل لگ گیا تھا, لیکن اب میرے مالک کے حقیقی سے میرا دل لگ گیا ہے. اب میں کسی اور سے ملنا نہیں چاہتا ہوں, اب میرا دل تو میرے مالک سے لگ گیا ہے. اے میری قوم کے نوجوانوں, اگر دل لگانا ہے تو میرے پیارے شیخ عبد القادر جیلانی سے لگاؤ. اگر دل لگانا ہے تو علماء کرام سے لگاؤ. اگر دل لگانا ہے تو اپنے باپ سے لگاؤ. اگر دل لگانا ہے تو اپنی ماں سے لگاؤ. اگر دل لگانا ہے اور محبت کرنی ہے تو اپنے اللہ سے کرو اور اللہ کی محبت میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دو. میرے پیارے اس مالک کا تم پر یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس مالک کا یہ حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. اس مالک کا یہ حق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے. اور جب تم اللہ کا یہ حق ادا کرو گے, نماز کی پابندی کرو گے, اس لیے اللہ نے تمہیں صرف کھانے کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ نے تمہیں بیاہ شادی کر کے بچوں کی شادی بیاہ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, بلکہ اللہ نے تمہیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. اور اللہ کا مقصد تمہیں پیدا کرنے کا یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے لیے نماز پڑھو, اس کی پرستش کرو, اس کے لیے سجدہ کرو. اچھا ایک بات یہ بتاتا چلوں, نماز پڑھو گے تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہارا ہی فائدہ ہے, تمہارا ہی فریضہ ادا ہوگا. اور جب تم نماز پڑھو گے تو میرے پیارے جس میدان میں نکلو گے اگر کانٹے بھی آئیں گے تو پھول بنتے چلے جائیں گے. جس میدان میں جاؤ گے کامیابی ہوتی چلی جائے گی. جس میدان میں نکلو گے اللہ تمہارے قدموں پر کامیابی